تمام سلاسل طریقت کا شروع سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جس تاریخ پر کسی بزرگ کا وصال ہوا، اس تاریخ پر اس کے یوم وصال کو عرس کے عنوان سے عزت و احترام اور آداب شرع کو پیش نظر رکھتے ہوئے منایا جاتا ہے۔ عرس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی خوشی کے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد میں مشہور صوفی بزرگ غوث کشمیر حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کا 124واں سالانہ عرس بھی اسی تسلسل کے تحت آج نہایت عقیدت، احترام اور خوبصورت روایتی و ثقافتی اقدار سمیت منایا جا رہا ہے۔ ہر سال 13 جنوری سے 21 جنوری تک جاری رہنے والا آپ کا عرس آزاد کشمیر بھر اور پاکستان سے آئے عقیدت مندوں کے لیے نہ صرف مذہبی اور روحانی طور ایک سکون آور تقریب ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگوں کی تفریح، ثقافتی ہم آہنگی اور تاجران کے ایک جگہ میل جول کا بھی باعث ہے، جس کی بنا پر اسے ایک میگا ایونٹ کا مقام حاصل ہے۔ اس جو ہے وہ ہمارا ثقافتی بھی جو کلچر ہے اس کا حصہ بھی ہے۔ یہاں پہ مختلف لوگ ڈالیاں لے کے آتے ہیں، گتکے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ مختلف خوشی کے جو ان کے کچھ کھیل ہیں اس طرح کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ثقافت کا بڑا رچ جو کلچر ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مظفر آباد کے اندر اس طرح کے ایونٹ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور سائیں سہیلی سرکار کا جو عرس ہے ان ایونٹس میں سے ایک ایونٹ ہے جو کہ بہت ہی کم ہے، ریئر ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ یہاں مظفر آباد کے اندر ایک بہت بڑا بازار لگا کرتا تھا اس عرس کے موقع پہ، یہ جی پی او سے سٹارٹ ہوتا تھا اور گھڑی پن چوک تک جایا کرتا تھا۔ وہ بازار جو ہے اس وقت ختم ہو گیا، اس بازار کو ریوائیو کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں مختلف چیزیں آتی تھیں، فروخت ہوتی تھیں، بڑی سستی چیزیں آتی تھیں۔ میں نے کئی بار کچھ چیزیں خریدی ہیں جس کا کلچر سے بھی براہ راست تعلق تھا، اور جو بہت زیادہ اچھی خوبصورت بنی ہوتی تھیں، دیسی چیزیں تھیں۔ جیسے میں نے وہاں سے بہت ساری ہینڈ میڈ شالیں خریدی، اور اسی طریقے سے کپس اور مٹی کے بنے ہوئے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ریوائیو کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور ہمارا جو ثقافتی یہ حصہ ہے اس کو بھی اس طرح کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی ایونٹس کچھ ہو رہے ہیں، سرکس لگی ہوئی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں پہ لوگوں کا اس قدر رش ہے اور کہ بندہ دل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ یہاں پہ اس طرح کے ایونٹس ہی کوئی نہیں، یعنی لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ عرس ہی ہے اب سہیلی سرکار کا، جو جس میں لوگ آتے ہیں اس طرح خوشی سے اور اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہم اس میلے میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور پورے آزاد کشمیر میں یہ میلہ ایک گیٹ ٹوگیدر کا ماحول بنا رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگ جائنٹ اس میلے میں نظر آ رہے ہیں، اور بڑی خوبصورتی کا سما آپ کو یہ ٹالی منڈی گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے۔ حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کا تعلق صوبہ سرحد سے تھا، لیکن زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت اور تبلیغ دین میں گزرا۔ اسی دوران فیض بانٹنے کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور اپنے علاقے سے خانخیل قبائل اور دیگر پر بھی مہربانی فرمائی۔ آپ کا سلسلہ طریقت جلالیہ قلندریہ تھا۔ آپ کے متعلق عام معلومات میں بہت سا تضاد ہونے کے باعث جب آپ کے خلفاء کے خاندان کے ایک چشم و چراغ جناب علی شاہ بخاری سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے یہ معلومات مہیا کیں۔ عرف عام میں آپ کے بارے میں جیسے یہ بات مشہور ہے کہ آپ کا نام ذوالفقار شاہ تھا یا محمد شاہ تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مفروضہ جات پر ہے۔ میں ایک ذمہ دار رسپانسبل بندہ اس خانوادے کا، اس آستانے کا، اور بحیثیت سجادہ نشین حضور پیر سید عابد حسین شاہ بخاری کو ریپرزینٹ کرنے کی حیثیت سے پہلی تو جو اصلاح اس حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ سید حبیب شاہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگانی کا ایک طویل عرصہ ریاضت و مجاہدات میں صوبہ کے پی کے ہزارہ ڈویژن میں گزارا۔ اسی وجہ سے، اسی وساطت سے وہاں پر کافی ساری آپ کی بیٹھکیں، جنہیں چلا گاہیں بھی کہا جا سکتا ہے، موجود ہیں۔ اب میں ایک اور تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ کیپیٹل میں مظفر آباد میں آپ نے 10 سال گزارے، 9 سال گزارے۔ ایسا بھی ایسا سچ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسی دستاویزات موجود ہیں، خاندانی دستاویزات جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ نے صرف 1 سال کا عرصہ لگ بھگ مظفر آباد شہر میں گزارا۔ اس کے علاوہ آپ سفر میں، سیر و سیاحت میں آپ کا کافی ایک عرصہ گزرا۔ آپ سری نگر تک تشریف لے کر چلے گئے، پھر سری نگر سے واپسی پر آپ نے اس مقام کو کہ جسے ہم اولڈ سیکریٹریٹ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر آ کر مسکن پذیر ہوئے، اور 1 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد اس جہان فانی سے رخصت ہوئے کہ آج آپ کا مزار اس علاقے کی تمام قبائل برادریوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے،
اور ہمیشہ سے یہ خانوادہ، یہ دربار لوگوں میں امن، بھائی چارے، اتفاق کا درس دیتا رہا ہے، اور جو درویشوں کا، صوفیاء کا، اصفیاء کا ایک طریق ہے کہ وہ محبت بانٹتے ہیں، محبت دینے پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس قول کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق جو بھی ہے وہ خدا کا کنبہ ہے، اور اس بات کی پیروی کرتے وہ بلا رنگ و نسل، بلا تفریق مسالک، بلا تفریق مذاہب، ہر طرح کے سوسائٹی کے بندے کو اپنے پاس بٹھا کے اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنی عادات و اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ اسے وجہ انسان سمجھائی جا سکے، اسے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی مشہور کرامات میں سے ایک سر ایبٹ، جن کے نام پر ایبٹ آباد شہر ہے، کے متعلق بھی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کے بعد جب ہندو تاجران کو اپنے کاروبار میں کچھ کمی اور مسلمانوں کے کام میں بڑھوتری محسوس ہوئی تو انہوں نے اس بات کا الزام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر لگا کر سر ایبٹ کو شکایت کر دی۔ سر ایبٹ نے حکم دیا کہ بابا جی میرے دفتر میں حاضر ہوں۔ یہ بات جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے سر ایبٹ کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم نامہ آ جائے گا۔ بس ایسا ہی ہوا، اور سر ایبٹ کو ان کی ماں کی وفات کا تار ملا، اور یوں سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو دفتر حاضر کرنے کی خواہش ادھوری ہی رہی۔ گزشتہ کچھ سالوں میں سہیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کچھ غیر شرعی اعمال کے باعث منتظمین کے لیے ایک مشکل مرحلہ آن کھڑا ہوا، جس کے سدباب کے لیے محکمہ اوقاف اس بار خاص طور پر تیار نظر آئی۔ کیونکہ اولیاء کرام کی جو درگاہیں ہیں وہ خیر و برکت کا منبع ہوتی ہیں، مرکز ہوتی ہیں، دعوت و ارشاد کا مرکز ہوتی ہیں، اور ایسے مراکز پر ہمیشہ وہ چیزیں کار فرما ہونی چاہیے، وہ چیزیں انجام دینی چاہیے جو شریعت مطہرہ کے متصادم نہ ہوں، شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں۔ اس حوالے سے ہماری آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی عرس کی خرافات کو اور شرعی غیر شرعی امور کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے چیئرمین صاحب جناب قاضی سہیل احمد صاحب جو ہیں چیئرمین علماء، وائس چیئرمین علماء مشائخ کونسل، جو کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں، اور میں بحیثیت ممبر اس میں یہاں پر پیش ہوں۔ ہم نے یہاں پر جو محفل سما کا ایک اوریجنل جو ماحول ہے اس کی طرف جانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم لوگ اگر ان خانقاہوں پر آ کر غیر شرعی افعال کی نشاندہی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اوقاف کا کام ہے عرس کا اہتمام کرنا، انصرام کرنا، لیکن جو سجادگان ہوتے ہیں، جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنی جو ہے خدمات انجام دیں اور تمام غیر شرعی اعمال کی، تمام ان خرافات کی نشاندہی کریں جن کو اس عرس میں سے نکال دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک مسجد شریف، مسافر خانہ زنانہ و مردانہ، غسل خانے، لنگر خانے اور جامعہ تجوید القرآن کی عمارت پر مشتمل ہے۔ یہ دربار 1978 سے محکمہ اوقاف آزاد کشمیر کے زیر انتظام ہے۔ کشمیر کے لیے حضرت سائیں سہیلی سرکار کا دربار ایسے ہی ہے جیسے دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کا ہے۔ آپ کا وصال سن 1900 عیسوی میں ہوا۔ رحلت سے ایک دن پہلے لوگوں سے کہا کہ اب چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے۔ اس دن غسل کیا، خوشبو لگائی، معمولی بخار ہوا اور دوسرے روز وصال فرما گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔